اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ ہے تہجد اور خدا۔ تہجد آپ کو کیسے آپ کے رب کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تہجد کا مطلب وہ نماز شب ہے جو نیک آدمی آدھی رات کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ تہجد کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کریے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی تہجد کی ایک نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ جن کے دل اس کی اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر جاتے ہیں، پھر وہ ان کے لیے ایک تہجد خاص کر دیتا ہے۔ آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ نماز ہر بندہ نہیں پڑھتا۔ آپ دیکھیں کہ مساجد میں لوگوں کا رش کم ہوتا ہے، مساجد نہیں بڑی ہوتی، خالی ہوتی ہیں، بہت کم لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جن بندوں سے ناراض ہوتا ہے ان سے مال نہیں چھینتا، ان سے اولاد نہیں چھینتا، بلکہ ان کو مال اولاد سب کچھ دیتا ہے۔ ان سے چھین لیتا ہے تو اپنے آگے سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو آپ لوگ سوچیں، جو اللہ کے آگے جن کو اللہ میاں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے خاص بندے ہوں گے، اور جن کو تہجد پڑھنے کی توفیق دیتا ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے خاص بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوں گے۔ کوئی ایسے ہی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا، اللہ نے اس کو توفیق دی تو اٹھا۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو جائیں اور اٹھ کر تہجد پڑھا کریں۔ تہجد اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے، تو سوچیں تہجد پڑھنے والا اللہ میاں کا کتنا لاڈلا ہوگا۔ تہجد سکون کی چابی ہے، اگر تم بے سکون ہو تو اٹھو، تہجد کے ٹائم اٹھو، نوافل پڑھو اور جائے نماز پر بیٹھ کر درود پڑھو۔ دیکھو تم کتنا سکون محسوس کرو گے، تمہاری تمام پریشانی تم بھول جاؤ گے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ گے۔ تہجد کے بارے میں ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم پر مہربانی کی، لہذا جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ پر یہ آیات نازل ہوئی، انہیں کہا گیا آپ اور آپ کے کچھ لوگ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، تو آپ پر یہ مہربانی کی گئی کہ آپ اس میں جتنی عبادت کر سکو کرو۔ آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ نے اتنی ہی کرنی ہے، آپ 2 سے 12 جتنے مرضی نوافل پڑھ لیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اللہ کی عبادت کریں۔ اور تہجد میں کی گئی دعا اس تیر کی طرح ہوتی ہے جو اپنا نشانہ کبھی مس نہیں کرتا۔ تہجد میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ جو تہجد پڑھتے ہیں وہ اللہ کی رحمت اور محبت سے نوازے جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں ہفتے میں کم از کم ایک بار تہجد کی نماز ضرور پڑھیں۔ آپ شروع میں 1 بار پڑھیں گے، پھر آہستہ آہستہ آپ 2 بار پڑھیں گے ہفتے میں، پھر 3 بار پڑھیں گے، پھر آپ کو آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، پھر آپ کو خود بخود جاگ آ جایا کرے گی، آپ کی عادت ہو جائے گی، آپ کی دل میں اللہ کے لیے بے شمار محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ میاں آپ کو توفیق دیا کریں گے کہ اٹھو اور تہجد پڑھو۔ آپ پہلے کوشش کریں، دیکھیے گا آپ خود بخود اٹھا کریں گے تہجد کے لیے۔ آپ تہجد کی نماز ادا کریں گے تو آپ خود دیکھ لیجیے گا آپ کی زندگی میں ایک بہترین فرق آئے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ایمان کتنا کچا ہے، آپ نماز ادا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کی نماز ادا کرتے تو ان سے یوں دعا کرتے، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو ہی آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے، تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو آسمان اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں، تو حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیرا قول حق ہے، تجھ سے ملنا حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت حق ہے، انبیاء حق ہیں اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں۔ اے اللہ تیرے سپرد کیا، تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیری طرف رجوع کیا، دشمنوں کا معاملہ تیرے سپرد کیا، فیصلہ تیرے سپرد کیا،
بس میری میری اگلی پچھلی خطائیں معاف کر، وہ بھی جو میں نے چھپ کے کی اور وہ بھی جو کھل کر کی۔ تو ہی سب سے پہلے ہے اور تو ہی سب سے بعد میں ہے، صرف تو ہی معبود ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ بھی یوں اللہ میاں سے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی تمام دلی تمنائیں ضرور قبول ہوں گی اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے بن جائیں گے۔ تہجد پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، تو اللہ کے آپ پسندیدہ بندے بن جائیں گے اور ایک آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ جو دل سے اللہ سے مانگیں گے وہ اللہ میاں ضرور آپ کو دیں گے۔ تہجد پڑھا کریں، کوئی ملے نہ ملے رب مل جائے گا، تو آپ ضرور تہجد پڑھا کریں۔ آپ اپنی دعائیں کیجئے گا اللہ میاں سے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اس کو شیئر بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اللہ میاں ہم سب کو تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔